السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی ٹیچر شیخ شیر فاطمہ آج کے اس سیشن کے اندر بخار آئینے سے حاصل ہونے والا عکس اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کے کمنٹس دیکھیے جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایک سیشن کے اندر بچا ہوا پورا چیپٹر کور کر لیجئے، جو پاسبل نہیں ہوا۔ آج کا بھی ٹاپک کافی لیندی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر ڈاؤٹ کلیئر ہو۔ رہی بات کوشچن آنسر کی، تو انشاءاللہ چیپٹر فنش ہوتے کے ساتھ کوشچن آنسر کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سیشن۔ اس سیشن کے اندر سب سے پہلے آپ کو اس ٹاپک میں دیا گیا ہے ایک سرگرمی میں لگنے والی اشیاء، اس اشیاء کو کس ترکیب میں رکھنا ہے اور اس کی ساری پروسیجر اس پیسج کے اندر دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو کس طرح کی شعاعی خاکے دکھتے ہیں، یہ خاکہ نمبر الف اور بے کے اندر دکھایا گیا ہے، اور اس کا ڈسکرپشن کمپلیٹلی آپ کو یہ پیسج کے اندر دیا گیا ہے۔ 11.11 الف اور شکل 11.11 بے۔ یہاں پر آپ کو ہر چیز لائن ٹو لائن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سرگرمی کرتے وقت اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور اس کے آگے ایک جدول دیا گیا ہے۔ اس جدول کے اندر بخار آئینے سے حاصل ہونے والے مختلف عکس دیے گئے ہیں، جس کے اندر 6 کیسز ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ آئینے کو اور ترکیب کرنے کے بعد جسم کو خطوط نقطۂ ماسکہ یا پھر مرکز ارینہ اس پوزیشن پر رکھ کر یا پھر ان کے درمیان رکھ کر آپ کو عکس کا مقام کہاں ملتا ہے، اس عکس کی نوعیت کیسی ہوتی ہے اور اس کی جسامت کیسی ہوتی ہے، اس کا یہ جدول دیا گیا ہے، جو آلریڈی سرگرمی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس سرگرمی کے اوپر یہ جو جدول ہے اس میں بتایا گیا ہر پوائنٹ آپ کا کلیئر کرے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہے قطب اور نقطۂ ماسکہ کے درمیان اگر جسم کو رکھا جائے تو اس حساب سے ہم ترکیب کریں گے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، یہاں پر یہ ہے بخار آئینہ، یہ ہے آئینے کا سٹینڈ، یہ ہے قطب جو آئینے کا مرکز ہوتا ہے، یہ ہے نقطۂ ماسکہ جسے ایف سے بتایا جاتا ہے، اور یہ ہے مرکز ارینہ جسے سی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ہے جسم آبجیکٹ جسے رکھا گیا ہے قطب اور نقطۂ ماسکہ کے درمیان۔ یہ ہو گئی ہماری ارینجمنٹ کیس 1 کے اکارڈنگ۔ اب دیکھتے ہیں اسے اس طرح سے ترکیب دینے کے بعد ہمیں عکس کہاں ملے گا۔ دیکھیے یہ وہی ترکیب ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو یہ جو سکرین ہے یہ سی سے کتنے لامحدود فاصلے کے اوپر ہے، مرکز ارینہ سے لامحدود فاصلے پر ہے، لیکن یہاں پر آپ کو کسی طرح کا کوئی عکس دکھ رہا ہے نہیں۔ لامحدود فاصلے پر ہونے کے بعد بھی اس کا عکس آپ کو سکرین پر نہیں دکھ رہا۔ اس کا عکس کہاں دکھے گا؟ اس کا عکس آپ کو دکھے گا آئینے میں۔ یہ دیکھیے بخار آئینے کے اندر آپ کو اس کا عکس دکھ رہا ہے۔ یہ کیسا عکس ہے؟ یہ سیدھا عکس ہے اور جو جسم تھا اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے اب ہم شعاعی خاکے کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ تھا آپ کا مرکز ارینہ، یہ ہے نقطۂ ماسکہ اور یہ ہے قطب۔ جسم کو نقطۂ ماسکہ اور قطب کے درمیان رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انعکاسی نور کے قوانین آپ نے دیکھے تھے اسی کا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہاں سے جو شعاعیں نکل رہی ہے جو محور خاص کے متوازی ہے، یہ اس کا انعکاس ہونے کے بعد یہ شعاعیں منعکسہ نقطۂ ماسکہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں پر انعکاسی نور کا پہلا قوانین آ رہا ہے، اسی طرح سے تینوں قوانین کا کہیں نہ کہیں استعمال ہوگا۔ یہ تھی پہلی شعاع جو ایف سے ہو کر گزری، یہ ہے دوسری شعاع جو پی تک آئی قطب تک اور وہاں سے اس کا انعکاس ہوا۔ اگر
ہم اس کی شعاؤں کو آئینے کے پیچھے بڑھا دیتے ہیں، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اس طرح سے بڑھا رہے ہیں. تو اس کا جہاں پر یہ دونوں شعائیں خطا کرے گی وہاں پر اس کا عکس ملے گا. اب یہ آئینے کے پیچھے اس کا عکس دکھ رہا ہے، اس لیے یہ کیسا ہے؟ یہ مجازی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. یہ مجازی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. اس کا عکس کیسا ہے؟ اس کا عکس سیدھا ہے. اور اس کی جسامت کیسی ہے؟ اس کی جسامت جسم سے بہت زیادہ بڑی ہے. مطلب ہمیں یہاں پر کیا دکھا؟ ہم نے یہاں یہ دیکھا کہ اگر جسم قطب اور نقطۂ ماسکہ کے درمیان ہو تو اس کا عکس آئینے کے پیچھے مجازی، سیدھا اور جسم سے بڑا بنتا ہے. امید کرتی ہوں یہ آپ کو یہاں پر سمجھ میں آیا ہوگا. اب بڑھتے ہیں کیس 2 کی طرف، جس کے اندر ہم نے جسم کو رکھا ہے نقطۂ ماسکہ پر، جسے ایف سے بتایا جاتا ہے. سی جو ہے مرکز ارینہ ہے اور پی جو ہے قطب ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ترکیب کرنے کے بعد، اس طرح سے ارینجمنٹ کرنے کے بعد ہمیں عکس کہاں ملے گا؟ ہمیں عکس اسکرین پر یہاں دکھ رہا ہے. پتا ہے آپ یہی بولو گے کہ اتنا کلیئر نہیں دکھ رہا ہے، تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ڈارک سیشن میں. اس میں کافی کلیئرلی دکھے گا. دیکھیے یہ نقطۂ ماسکہ کے اوپر آبجیکٹ رکھا گیا ہے اور یہ جو اسکرین ہے یہ سی سے کافی دور ہے اور یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے عکس. دیکھ لیتے ہیں اسے شعاعی خاکے کے ذریعے. اگر آپ آبزرو کریں تو دیکھیے عکس الٹا ہے اور بڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم لوگ اسے شعاعی خاکے کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں. یہ ہے مرکز ارینہ، یہ ہے نقطۂ ماسکہ، یہ ہے قطب. جسم کو ہم نے نقطۂ ماسکہ کے اوپر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے جو شعاع نکلی جو متوازی ہے محور خاص کے آئینے سے اس کا انعکاس ہو کر یہ نقطۂ ماسکہ سے ہو کر گزرے گی. ٹھیک ہے، دوسری شعاعیں کچھ اس طرح سے واپس آئی ہے. اب یہاں پر ملا ہے عکس. عکس کیسا ہے؟ یہ آئینے کے پیچھے نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ سے یہ حقیقی ہوگا، مجازی نہیں. عکس الٹا ہے اور جسم سے بہت بڑا ہے. اب آپ دیکھیے، آج ہم نے کیس 2 کے اندر کیا دیکھا؟ جسم نقطۂ ماسکہ پر ہو تو اس کا عکس لامحدود فاصلے پر حقیقی، الٹا اور بہت بڑا دکھتا ہے. سی سے لامحدود فاصلے کے اوپر یہ عکس ہمیں دکھ رہا ہے. امید کرتی ہوں سیکنڈ کیس بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب بڑھتے ہیں کیس 3 کی طرف. کیس 3 میں دیکھیے ہم نے جسم کو نقطۂ ماسکہ اور مرکز ارینہ کے درمیان رکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اگر آبزرو کریں یہاں پر ہی کافی کلیئرلی دکھ رہا ہے کہ سی سے کافی دور پر، سی کے پرے، مرکز ارینہ سے پرے ہمیں یہاں پر عکس دکھائی دے رہا ہے اسکرین کے اوپر. اسے اور الگ طرح سے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر یہ رکھا گیا تھا ایف اور سی کے درمیان اور یہاں پر ملا آپ کو مرکز ارینہ کے پرے عکس دکھ رہا ہے نا. چلیے ڈارک سیشن کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں اسے. یہاں پہ کافی کلیئرلی سمجھ میں آئے گا. جسم مرکز ارینہ اور نقطۂ ماسکہ کے درمیان رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو عکس ہے سی کے پرے دکھ رہا ہے. یہ عکس کیسا ہے؟ یہ عکس ہے حقیقی، یہ عکس ہے الٹا اور یہ عکس ہے جسم سے بڑا. اسے شعاعی خاکے کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے مرکز ارینہ اور نقطۂ ماسکہ کے درمیان جسم کو رکھا گیا ہے. یہاں سے جو شعاع نکل رہی ہے، شعاع وقوع جو محور خاص کی متوازی ہے، وہ انعکاس کے بعد نقطۂ ماسکہ سے ہو کر گزرے گی. دوسری شعاع کچھ اس طرح سے گزر رہی ہے. یہاں پر آپ کو ملا عکس. یہ عکس مرکز ارینہ کے پرے ہے اور یہ عکس آئینے کے پیچھے نہیں ہے، اس لیے یہ مجازی نہیں بلکہ حقیقی ہے. یہ عکس بڑا ہے، اس کی جسامت بڑی ہے اور الٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟
तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने ये देखा कि जिस्म मरकज़ इनेना और नुक्ते मासिका पर हो तो इसका अक्स मरकज़ इनेना से परे, हकीकी, उल्टा और जिस्म से बड़ा बनता है। उम्मीद करती हूँ तीसरा केस भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं चौथा केस, जिसमें हमने तरकीब इस तरह से करनी है कि जिस्म को मरकज़ इनेना पर रखना है, ठीक है ना। इस तरह से तरकीब करने के बाद आपको अक्स कहाँ दिखाई देगा? आपको अक्स दिखाई देगा स्क्रीन पर, जो स्क्रीन है मरकज़ इनेना पर। देखिए जिस्म और उसका अक्स दोनों मरकज़ इनेना के ऊपर ही आपको दिख रहा है। इसे डार्क सेशन के अंदर देख लेते हैं और क्लियर समझ में आ जाएगा। जिस्म को रखा आपने सी पर, मरकज़ इनेना पर, और इसका अक्स भी आपको दिख रहा है मरकज़ इनेना पर। इसका अक्स किस तरह से है? इसका अक्स है हकीकी, उल्टा, देखिए है ना उल्टा, और जिस्म के बराबर। समझ लेते हैं इसे शुआई खाके के जरिए, जिसके अंदर हमने जिस्म को रखा है मरकज़ इनेना पर, ठीक है ना। यहाँ से जो शुआए वक़ू निकल रही है, जो महवर ख़ास के मुतवाज़ी है, वो इनेकास के बाद मरकज़ नुक्ते मासिका से होकर गुजर रही है। यह है पहली शुआ। यहाँ पर इनेकासी नूर का पहला कानून का इस्तेमाल किया गया। दूसरी शुआएं देखिए आप, जो नुक्ते मासिका से होकर गुजर रही है और इसका इनेकास होने के बाद ये शुआए मुनक्कसा मुतवाज़ी रहेगी महवर ख़ास के। यहाँ पर दूसरा कानून का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पर अक्स मिला। ये अक्स कैसा है? ये जिस्म भी मरकज़ इनेना पर रखा है और अक्स भी मरकज़ इनेना पर मिला। दोनों की जसामत सेम है, जिस्म उल्टा है और हकीकी है। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व ये किया है कि जिस्म मरकज़ इनेना पर हो तो इसका अक्स मरकज़ इनेना पर हकीकी, उल्टा और जिस्म के बराबर बनता है। बढ़ते हैं पांचवें केस की तरफ, जिसके अंदर जिस्म को मरकज़ इनेना के परे रखा गया है। अब इसका अक्स हमें कहाँ दिखेगा? देखते हैं। इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद इसका अक्स, जहाँ जिस्म आपने मरकज़ इनेना के परे रखा था, वहाँ पर इसका अक्स आपको मिला मरकज़ इनेना और नुक्ते मासिका के दरमियान, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये अक्स कैसा है, इसे एक बार डार्क सेशन में देख लेंगे। यहाँ था जिस्म सी के परे, यहाँ पर अक्स मिला नुक्ते मासिका और मरकज़ इनेना के दरमियान। ये अक्स है हकीकी, ये अक्स है उल्टा और ये अक्स जिस्म से छोटा है। देखिए ये जिस्म इतना है और ये अक्स छोटा है। देख लेते हैं शुआई खाके के जरिए। जिसके अंदर जिस्म को सी के परे रखा गया है, दिख रहा है। यहाँ से जो शुआएं निकली उसका इनेकास होने के बाद वो नुक्ते मासिका से होकर गुजरी। जो नुक्ते मासिका से होकर शुआएं गुजरी वो इनेकास होने के बाद महवर ख़ास के मुतवाज़ी है। यहाँ पर पहला और दूसरा कानून का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए अक्स को, अक्स कहाँ है? अक्स है सी और एफ के दरमियान। ये अक्स है उल्टा, ये अक्स है हकीकी और ये अक्स है जिस्म से छोटा। यहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया? जिस्म मरकज़ इनेना से परे हो तो इसका अक्स मरकज़ इनेना और नुक्ते मासिका के दरमियान, हकीकी, उल्टा, जिस्म से छोटा बनता है। बढ़ते हैं सिक्स केस की तरफ। यहाँ पर तरकीब कुछ इस तरह से की गई है। जिस्म को मरकज़ इनेना यानी सी के लामहदूद फासले पर रखा गया है, ठीक है। और इसका अक्स आपको कहाँ दिख रहा है? वो तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे डार्क सेशन के अंदर देखेंगे। डार्क सेशन में नहीं, इसमें ही देखना पड़ेगा। ये है नुक्ते मासिका के ऊपर इसका अक्स दिख रहा है। ये अक्स कैसा है? ये अक्स है हकीकी, ये अक्स है उल्टा और ये अक्स काफ़ी छोटा है, नुक्ते के बराबर है। समझ लेते हैं शुआई खाके के ज़रिए। यहाँ पर सी के लामहदूद फासले पर हमने जिस्म को रखा है। वहाँ से जो शुआएं आ रही है उनका इनेकास होने के बाद जो जिस्म की
जिस्म का अक्स हमें दिख रहा है वो अक्स एफ नुक्ते मासका पर है। ये अक्स उल्टा है, हकीकी है और बहुत ही छोटा नुक्ते के बराबर है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया जिस्म मरकज़ इनेना से बहुत दरमियान लामहदूद फासले पर हो तो दरमियान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जिस्म मरकज़ इनेना से बहुत लामहदूद फासले पर हो तो इसका अक्स नुक्ते मासका पर हकीकी, उल्टा और नुक्ते के बराबर बनता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हमें मुहद्दिब आईने से हासिल होने वाले अक्स को समझना है, नूर का सिमटना और फैलना, और उसके आगे के टॉपिक्स भी हमें देखना है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।